ہمارے داستان کچھ عجیب و غریب سا ہے. ہم نے پہلے انڈین فلمیں دیکھے تھے، لیکن سر یہ میں نے ادھر قرآن پاک بھی لے کے آیا ہے، لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ڈرامے لکھائی، ہدایت کار اور پروڈیوسر کو دلائے اور ہمارے سامنے ہی ڈرامے لکھ کے بھی گئی اور پھر ادھر اس نے بنائے بھی. لیکن میں نے اس کو پریزنر وینسی بھی بولا کہ آپ لوگوں نے ڈرامہ ریلیز ہونے سے فلاپ کر دیا، کیونکہ آپ لوگ نالائق ہدایت کار ہے، آپ صحیح طریقے سے ڈرامہ بھی نہیں بنا سکتے. یقینی سر، ہم 5 تاریخ کو اسلام آباد سے جب واپس آ رہے تھے تو اٹک میں ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، اور اس نے ہمیں اس بات سے مجھے بالکل دلی دکھ ہوئی ہے کہ جب ہمیں اتار رہے تھے گاڑی سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایکس ایم پی ایس صاحب، ایکس منسٹر صاحب آپ نیچے اترو. میں نے بولا ایکس منسٹر کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر گورنر راج لگایا اور آپ لوگ ایکس منسٹر ہو گئی. تو میں نے اس کو عادتاً ایسا بولا کہ صرف خیبر پختونخوا پہ تو آپ لوگوں کا راج نہیں ہے، پوری پاکستان کا آپ لوگوں کا راج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں پھر بھی لیاقت رہوں گا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری ہی و ساری رہے گی. تو یقیناً ان لوگوں کے یہ گفتار اور یہ انداز بالکل غیر سنجیدہ تھی، غلط تھی. پھر ادھر سے ہمیں جب لے کے گیا ہے تو ہمیں ایف آئی آر میں جب ڈالا ہے تو اٹک سے نہیں لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر ڈی چوک سے پکڑے اور اس کے ساتھ آتشین اسلحہ تھے اور 5 بندے تھے اور وہ افغانی زبان بولتے تھے اور دہشت گرد تھے. تو میں قسم کہتا ہوں کہ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ کے کہانے بنائے. لیکن پھر چلو اس کے لیے تو کوئی ترتیب بنایا تھا، لیکن پھر جب 5 تاریخ کو ہم گرفتار ہو گئی تو 6 تاریخ کو پھر ان لوگوں نے 909 نمبر مقدمے میں ہمیں دوبارہ ڈالا کہ یہ پھر جا کے کسی اور چائنا چوک وغیرہ ایسے کچھ لکھا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے. تو ابھی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں اگر حراست میں ہوں، میں اگر موجود ہوں تھانے میں، میں اریسٹ ہوں، تو اس کے بعد پھر کیسا میں جا سکتا ہوں اور 6 تاریخ کو پھر میں دوسرا واردات کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کاش اگر ان میں ہوتے تو نقل کے لیے بھی عقل نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر ایک بندہ ابھی اگر 109 میں مجھے ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے اوپر دہشت گردی ڈالتا ہے کہ آپ جا کے خود میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہے، تو یہ کون سے منطق ہے؟ ابھی اس پاکستان کے لیے میں ان لوگوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کو معاف کرو، ایسے غلط ڈراموں سے اس پاکستان کو اور دوچار نہ کرے. یقیناً میں ان لوگوں کو پشتو میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ظلمی کیا ہمارے ساتھ. کہ مغول نیم چی زخمونو تا بجاڑم، انقلاب پا پر ہرونو کران گاڑم، ز پختون چی کل سمشم لگ دمشم د زری زری حساب بدر نغوارم. یقیناً سپیکر صاحب یہ اس جگہ پہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر ہمیں 12 دن تھانے میں رکھا، 12 دن ہمیں جوڈیشل نہیں ہونے دیتا تھا. پھر جب ہم جوڈیشل ہو گئی، اٹک جیل میں آئے، ہمارے ضمانت ہو گئی. تو ضمانت کے بعد جی ان لوگوں نے صبح آ کے اسلام آباد کے بہت سارے پولیس آئے تھے اور اس نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں لے کے گیا اسلام آباد عدالت میں کہ آپ ایک دوسرے پرچے میں ہیں. اور اس میں اور نورزیب خان صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ 80 بندے جو خیبر پختونخوا کے ملازمین تھے، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، جو میرے سیکیورٹی یا دوسرے منسٹران کے سیکیورٹی تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی ہے جو ہمیں سیاسی لوگوں کو دیتا تھا. یقیناً اس سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی ایک صوبے کی پولیس اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کل اسلام آباد کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، کل پنجاب کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، پھر ہم اس کو ادھر ہماری پولیس اس کو چھوڑے گا. تو یہ کیسا ملک رہے گا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اس کا تو قانون کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم ایک ملک میں اگر ادھر پنجابستان اور ادھر پختونستان بناتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں گیا؟ اس پاکستان کو ہم نے متحد اور متفق رکھنا ہے اور اس کے قانون اور آئین کے پاسداری کے لیے جو ہمارے جنگ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. ان لوگوں نے سر
اس کے بعد جب ہم عدالت لے کے گئی، ایک ڈرامہ بہت ایسا عجیب ڈرامہ ہے، میں آپ لوگ بھی مزہ لیں گے اس سے، کہ جب ہم عدالت لے کے گئے تو جج صاحب نے بولا کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا ہے، اس نے ڈسچارج کر دیا پرچے کو۔ ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو چیف جسٹس صاحب جو تھا، جو ان لوگوں کا آقا تھا اور مولا تھا، اس کے چلے جانے سے پھر کچھ نہ کچھ انصاف کے ہوائیں رونما ہوئی ہے۔ تو ادھر اس نے جب ڈسچارج کیا، ہم نکلتے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس نے یہی بولا کہ نہیں، ہم آپ لوگوں کو اٹک جیل لے کے جائیں گے، ادھر سے آپ لوگوں کا رہائی ہوگا، کیونکہ اس نے جو ہمارے سامنے ڈرامہ لکھا، جس کا کردار کئی اور سے لکھا کسی اور سے تھا، لیکن جس کا ہدایت کار تھا ایس آئی سب انسپیکٹر صفدر جی، اس نے یہ سارا ڈرامہ لکھا تو کہیں اور سے تھا، اس نے سب کچھ ادھر ہی کنٹرول کیا۔ اور ہمیں جب وینوں میں بٹھایا تو اس نے میرے سامنے ہی عدالت میں ٹیلی فون پہ یہ کہا کہ یار آگے آ جاؤ، ترناول کی طرف جاتے ہیں، دوسرے طرف پہ خطرہ ہے۔ تو خطرہ کس بات کی تھی؟ اور اگر خطرہ تھی تو اس نے کون سی کہاں انفارمیشن دی تھی؟ اس کے ساتھ ایک منسٹر اور ایک MP تھے، 70 82 بندے تھے، اس نے کون سا حفاظتی اقدامات اٹھایا تھا؟ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھا جی۔ پھر جب ہم آئے ترناول تانے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو میرا بیٹا اور میرے دوست میرے پیچھے آ رہے تھے کہ ابھی تو نہ کوئی پرچہ رہا اور نہ کوئی ضمانت باقی ہے، تو ہم اس کو اٹک سے لے کے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو ترناول تانے میں بند کیا۔ ابھی ان لوگوں کو بیوقوفی ادھر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترناول تانے میں آپ نے بند کیا تو پھر سنجانی میں وہ مقابلے میں کیسے آ گئی، کہ وہ مقابلے سے پہلے آپ نے ادھر بند کیا۔ اور آپ کے توسط میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تانہ ترناول کے اس ٹائم کے CCTV کیمروں کے وہ جو ویڈیو ہے وہ لوگ ڈیلیٹ نہ کرے، اس سے سب کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یقیناً سر، جب ہم تھوڑے آگے نکلے تو ان لوگوں نے سپیڈ کے لائن سے سنٹر پہ بالکل آخر میں گاڑی لے کے گئی اور رکوایا، جیسے کہ اڈے میں گاڑی کھڑے ہوتے نا، ایسا ہی گاڑی کھڑا کیا۔ تقریباً 8 سے 12 بندوں تک نیچے سے آئی اور ایک کا شیشہ توڑا اور 3 پتھر مارے گاڑی کو۔ پھر یہ گاڑی سٹاپ سے آگے ہوا، دوسرا آگے کر دیا، اس کا بھی شیشہ توڑا آرام سے، اور پھر چوتھے کا، اور پھر آخر میں ایک گاڑی کے ٹائر مارے اور اس نے ہوائی فائرنگ شروع کی۔ ہم اس کو کہتے تھے کہ سیدھا مار، اگر سر پہ نہیں مارتے تو پیروں پہ مار، تو ان لوگوں نے مارتی کیوں نہیں تھے جب دہشت گرد تھے؟ تو ان لوگوں نے یہ ڈرامہ رچا کے پھر آخر میں بولتا ہے کہ یار یہ تو MPA کا بیٹا ہے تو اور ہمارے اوپر حملہ کر کے اور سارے قیدیوں کو فرار کیا۔ پھر یہ اتنے بہادر تھے کہ 8 یا 10 پولیس نے پھر 82 بندوں کو پھر واپس پکڑ کے اور اندر وینوں میں ڈالا۔ تو یہ ڈرامہ ان لوگوں نے جھوٹ رچایا۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، یہ کلام پاک ہے اللہ کی، قرآن مجید ہے، میں اس پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ بالکل ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب، اگر آپ نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، آپ انصاف کی کرسی پہ ہو، تو اس ڈرامے کو آپ نے بے نقاب کرنا ہے، اور جس نے بھی غلطی کی ہے اس میں اس کو قرار واقعی سزا دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے سر، ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اگر میں بینگ اے منسٹر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر عام پاکستانی کا کیا سوچ ہوگا اس پاکستان کے لیے اور اس قانون اور اس آئین کے لیے؟ یقیناً سر، اگر یہ قانون اور یہ آئین کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کھلواڑ ہوتا رہا تو یہ سارے زیادہ تر لوگ تو باہر ملکوں میں چلے گئے، یہ باقی بچے کچے جو ہے یہ بھی ادھر نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو نہ مال و جان کی تحفظ ہے، آئین اس کو تحفظ نہیں دیتے، اگر دیتے تو صرف کچھ گنڈوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ادھر سے آئین اور قانون سے اگر لوگ متنفر ہو گئے تو اور جنگل کے راج ہے بھی اور ایسا چلتا رہے، تو سپریم کورٹ کے جج صاحب سے ہمارا یہ اپیل ہے، اور یہ کوئی بھی اس کو پہنچائے کہ اس کا خود نوٹس لے اس مسئلے کا، جو پہلے بھی جتنے پرچے ہوئے ہیں، جتنی بھی سیونٹ یہ ہوئی ہے، اس کے اگر 100 میں سے 1 تقاضا بھی پورا کرتے ہیں تو ہمیں پھانسی لگائے، اگر نہیں تو اس نے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جناب سپیکر صاحب، میں توجہ چاہیے، سپیکر صاحب، اس کے بعد
पुलिस के साथ जो एक उन लोगों ने एक तलवार दिया है, जनाब स्पीकर साहब तवज्जो चाहिए, क्योंकि बहुत हल तलब मसले की पे मैं बात करता हूं। इन लोगों ने पुलिस थानों में इन लोगों ने एक जाल बनाया है कि प्लान मुल्जिमान और उसके साथ 2000 और इस 2000 सिर्फ उसके लिए जाल होते हैं, जो रेड़ी, जो कंडक्टर, जो छोटे मोटे लोग, जो मजदूर लोग, उनको पकड़ के उसमें लेके आते हैं। जो पैसे देते हो तो वो निकल जाते हैं, जो पैसे नहीं देते तो वो 2000 की गिनती में काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट मैं अभी इस खैबर पुख्तनख्वा की सीएम साहब से भी यही दरख्वास्त है और पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से यही दरख्वास्त है कि इसको इस थानों में जो मालूम है उसके ऊपर FIR करे। नामालूम तो वैसे भी नामालूम है, उसको कभी किसी ने तो मालूम नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये 2000 और 3000 बंदे नामालूम डालना, ये सिर्फ पुलिस के हाथों में एक चुरी देना है, एक तलवार देना है कि गरीब लोगों के गले काटिए। यकीनी सर, दस्तानी तो बहुत है, लेकिन इस जो हमारा वजीर दाखिला साहब है, जो वो सिर्फ वजीर दाखिला नहीं है, वो जनरल भी है, वो वजीर आजम भी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। उसने सारे ओहदे जो संभाले हैं, सारे मुसीबतों के जड़ वो है। उसने बगैर उस दिन उसने जो टीवी पे बैठ के एक जिम्मेदार बंदे के होते हुए भी इन लोगों ने 4-4 घंटे हमारे ऊपर प्रोग्रामें चलाए। यकीनी इन लोगों से मुझे तो नफरत हो गई कि ऐसा भी होते हैं, एक जिम्मेदार बंदा जब बात के जड़ तक नहीं पहुंचते तो वो टीवी पे जाके 3-3 घंटे उस एक बात पे। उन लोगों ने तो हमारे खानदानों को जो अजियत पहुंचाए हैं, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछता हूं कि जज साहब, अगर आप इंसाफ की कुर्सी पे हैं तो आपने इस मसले को आज खुद नोटिस लेना है, और ऐसे मसले जिधर भी होते हैं तो आप इस पे इंसाफ, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं, हम अपनी तरफदारी नहीं चाहते। आप एक पख्तून होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि ये जुल्म, ये जो जबर, ये दरोगोई, ये ड्रामेबाजी, ये सब कुछ बंद करे, वरना ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो ऐसी हालत में नहीं चलता है। और यकीनन मैं उन लोगों के लिए मैं एक शेर बोलता हूं और इस पे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि अनवर ज़ैब खान अभी कुछ बोलेगा। बहुत सारे बातें हैं मेरे दिल पे, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं इसलिए अभी नहीं कहता हूं कि कुछ अनवर ज़ैब खान के लिए भी छोड़ता हूं। ये मैं शायर नहीं हूं, तो इसलिए शेर ज्यादातर मुझे याद नहीं आते, तो मैं इसलिए ये पेपर से पढ़ूंगा। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अपने अमन आलम, तुझे फिक्र अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब हो रहा है, तू गुरूब हो रहा है, तू गुरूब हो रहा है।